ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدر محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی بڑی مشہور سورت سورۃ القاریہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 101 نمبر کی سورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان مجرم ہے، گنہگار ہے، اس پر بہت طریقے کے کیس ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہے اور گھر چاروں طرف سے بند ہے۔ پولیس کے سائرن کی آواز آئی، وہ انسان اپنے گھر میں ہے اور اسے پتا ہے کہ اس نے بہت سارے غلط کام کیے ہیں اور پولیس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور پولیس والے آ کر کے اس کے گھر کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ سوچئے اس انسان کے دل کی کیا حالت ہو۔ کیا وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے بریانی کھائے گا، مزے سے رہے گا، چین سے رہے گا؟ اس کے بعد بھاگنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسی سچویشن آئے گی تو وہ انسان خوف زدہ ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ ٹینشن ہوگا، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پولیس میرے دروازے پر کھڑی ہے اور میرے گھر میں کوئی اور بھاگنے کا راستہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس سچویشن میں وہ انسان کیا کرے گا؟
ظاہر ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب بعین ہی یہ صورتحال اس انسان کے ساتھ ہے جو اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بہت سارے گناہ کا کام کر رہا ہے، اور قیامت اس پولیس کی دستک کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کو القاریہ کہا ہے۔ آئیے پہلی سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، دل کو دہلا دینے والی، دل کو گھبرا دینے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے دل کو دہلا دینے والی۔ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی۔ عربی زبان میں القاریہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دروازے پر دستک دینے والی چیز۔ عربی میں قرع الباب کا مطلب ہوتا ہے ناک دا ڈور، دروازے پر دستک دینا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے میرے بندو، قیامت دستک دے چکی ہے تمہارے دروازوں کے اوپر۔ ہمارا آخری نبی جب دنیا میں آیا، قیامت قریب آ چکی ہے، اب دنیا کی عمر کم ہو چکی ہے، اب دنیا اپنے آخری مرحلے میں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر کے آپ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، میرے بعد بہت جلدی قیامت آئے گی۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کیفا نام وقد التقم صاحب القرن القرنا، او لوگوں میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنا منہ سور کے اندر لگا چکا ہے۔ وقد حنا جبہتہ واصغى سمعہ، اور اس نے اپنے پیشانی کو جھکا دیا ہے اور اپنے کانوں کو لگا دیا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے، وہ جلدی سے سور پھونک دے۔ او لوگو، جب مجھے معلوم ہے کہ قیامت اتنی قریب ہے تو میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب نبی اکرم نے یہ بات بیان کی فَكَأَنَّمَا ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ کے رسول کے صحابہ گھبرا گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم نے اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا۔ تو یہ قرآن کی یہ صورت بتا رہی کہ قیامت قریب ہے۔ اچھا، دستک دینے والا جب دروازے پر آتا ہے تو اچانک آتا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، نشانیاں دھیرے دھیرے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت اچانک آئے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، یہ قیامت اچانک ان کے پاس آئے گی۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، نشانیاں ایک ایک کر کے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، بہت ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں، اور قیامت اتنی اچانک آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا، دو لوگ کپڑے کی تجارت کر رہے ہوں گے، دونوں نے اپنے کپڑے کو پھیلایا ہوگا، فَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَا يَتَبَايَانِ، وہ اپنے کپڑے کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ ساڑی کی تہ بھی نہ لگا پائیں گے، وہ اپنے کپڑے کی تہ نہ لگا پائیں گے، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ، ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر کے واپس آ رہا ہوگا، فَلَا يَطْعَمُهُ، وہ اپنی اونٹنی کے دودھ کو پی نہ سکے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يُلِيتُ حَوْضَهُ، ایک انسان اپنے گھر میں ٹنکی بنوا رہا ہوگا، حوض بنوا رہا ہوگا، اپنے گھر میں حوض تیار کرا رہا ہوگا، اپنے حوض کو تیار کرا کر کے وہ اس کا پانی نہ پی پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ وقد رفع الرجل اکلتہ، انسان دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا، اس نے پلیٹ سے اپنا لقمہ اٹھایا ہوگا، اپنے لقمے کو وہ منہ میں نہ ڈال پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔
القاریۃ، قیامت دستک دے رہی ہے، قیامت دستک دے چکی ہے میرے پیارے ساتھی۔ پولیس نے دروازے پر دستک دی، مجرم گھر کے اندر موجود ہے، بھاگ نہیں سکتا جیسے ہم دنیا سے نہیں بھاگ سکتے۔ کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں، موت اگر لکھی ہے تو اپنے ٹائم پر آئے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم لوہے کا قلعہ بنا کر کے اپنے آپ کو قید کر لو، ہمارے فرشتے تمہارے پاس تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ بچ نہیں سکتا مجرم۔ دنیا میں مجرم کو پولیس نے پکڑا، اس نے سورس لگایا، وکیلوں سے بات کی، ضمانت ہو گئی۔ اللہ کے یہاں مجرم کی کوئی ضمانت ہونے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم اللہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو اس دن کے آنے کے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سورس کام آئے گا۔ دنیا میں پولیس نے پکڑا، باپ کام آ رہا ہے، باپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، بیٹا کام آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مجرم کو جب پکڑا جائے گا، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا۔ اور ہم چین سے بیٹھے، ہم مرغ مسلم کھا رہے ہیں، ہمیں آخرت کی اس قیامت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو اللہ القاریہ کہہ رہا ہے، اور القاریہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دل دہلا دینے والی۔ قیامت کا دن دل دہلا دینے والا۔ جانتے ہو قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن کا 17واں پارہ کھولتے ہیں، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے۔ دنیا میں محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی مثال دی جاتی ہے۔ بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچے کو ماں کے بغیر، ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا۔ اللہ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچنے کے لیے مثال بھی دی تو کیا ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کی سدھ نہ ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، مارے ڈر کے، مارے دہشت کے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوگا۔ یہ ہوگا قیامت، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ ایک تو محاورے میں ہم بولتے ہیں نا، جب کوئی ڈر والی کوئی خوفناک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا، ایسا محاورے میں بولتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا اوریجنل میں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے نبی ان کو اس قریب آ جانے والی قیامت سے ڈرا دو جس دن لوگوں کے کلیجے ان کی حلق تک آ جائیں گے۔ لوگ اپنے ڈر کو چھپا رہے ہوں گے لیکن ڈر چھپ نہیں رہا ہوگا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، القاریۃ، دل کو دہلا دینے والا دن ہوگا، گھبرا دینے والا دن ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو کائنات کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے۔ ایک مرتبہ سور پھونکیں گے سب گھبرا جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے سب بے ہوش ہو کے مر جائیں گے۔ وَيُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ،
جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جس کو اللہ چاہے گا اس کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے، ان کے دل گھبرا اٹھیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر کے، اللہ کے فرما بردار ہو کر کے، اللہ کے آگے جھک کر کے پہنچیں گے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منسٹر جو کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، جن کے سر ہمیشہ تنے رہتے تھے، جن کی گردنیں ہمیشہ اکڑی رہتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب جھکے ہوں گے۔ یہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دن۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، دل کو دہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، عربی زبان میں جب کسی چیز کی ہیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو سوالیہ انداز میں اس کو پوچھتے ہیں، استفہام کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی ہیبت کو بیان کر رہا ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تمام کے تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ فراش کہتے ہیں عربی میں پتنگے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں خاص طور سے کسی آگ وغیرہ کے پاس یا لائٹ وغیرہ کے پاس جو پتنگے ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو عربی میں الفراش کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا انسان الفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو۔ بڑے بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے اوپر ناز کرنے والے، اپنی حکومت پر ناز کرنے والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسا بدحواسی کا منظر ہوگا، انسان سارے کے سارے ایسا بھاگ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے ہیں، ایسا لگ رہا ہوگا کہ پتنگے ہیں، پروانے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کیا فرمایا؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یاد کرو قیامت کا دن جس دن بلانے والا ایک ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی۔ خشعن ابصارہم، تمام کے تمام لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈیوں کا دل ہے، جیسے ٹڈیاں بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں ویسے لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ارے 1,00,000 5,00,000 10,00,000 کا منظر ہوتا ہے حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں۔ وہ منظر دیکھ کر کے یعنی ایک نقشہ ہوتا ہے قیامت کے دن کا۔ عرفات کے میدان میں اور منی میں جو حاجیوں کا منظر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے ایک منظر یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن کا کیا عالم ہوگا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی بھاگ رہی ہوگی۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے، اللہ نے انسان کو یہاں پتنگا کیوں کہا؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پتنگے سے کیوں تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما مثلی و مثل الناس، او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان نے آگ جلائی۔ جب اس نے آگ جلائی فجعل هذه الدواب والفراش یقعن فیہا، تو یہ پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے اس آگ میں جانے لگے۔ وہ ان کو روکنے لگا، وہ ان کو ہٹانے لگا، فیغلبنہ، لیکن وہ پتنگے کہاں ماننے والے، وہ بار بار اسی آگ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، او لوگو میں تمہارے کندھے پکڑ پکڑ کے، تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہم یقتحمون فیہا، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں چلے جا رہے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے، لیکن انسان شرک کر رہا ہے، انسان زنا کر رہا ہے، انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے، انسان قرآن سے دور ہے، انسان اس پتنگے کی طرح بن چکا ہے جسے آگ سے روکا جا رہا ہے مگر اس آگ میں چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کے دن کا جب نقشہ کھینچا تو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تمام کے تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو جمع دیا ہے،
ان کو فکس کر دیا ہے، یہ رنگین اون کی طرح، کل اہن المنفوش، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح یا دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح نظر آئیں گے۔ بھائی اون جو ہوتا ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے، آپ 100 گرام اون لینے جائیے تو ڈھیر سارا ہو جاتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، جب ہم دنیا میں کسی چیز کی ہیبت کی مثال دیتے تو پہاڑ کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ کا یہ عالم ہوگا۔ اس کو اور کلیئر طریقے سے سمجھنا ہے تو سورہ واقعہ دیکھیے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبتا۔ جب واقعہ ہوگا، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز ہو جائے گی اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، خافضۃ الرافعہ، وہ دن کسی کو اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا، کسی کو بلند کرے گا، کسی کو نیچا کرے گا۔ اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑوں کو پیس دیا جائے گا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا، اڑا دے گا ان کو، وہ روئی کی طرح یا گرد و غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، اے میرے نبی لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ختم کر دے گا، ان کو اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، پلین میدان بنا دے گا، زمین پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، یا تو وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے یا گرد و غبار کی طرح اللہ ان کو اڑا دے گا۔ تو یہ ہوگا قیامت کا دن۔ لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی والی زندگی میں، اپنی پسندیدہ زندگی میں رہے گا۔ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، کہ ترازو کیسا ہوگا؟ اس کو قرآن میں کہا گیا میزان، حدیث میں کہا گیا میزان۔ یہ ترازو کیسا ہوگا؟ دنیا میں سب سے خطرناک ترازو ہوتا ہے سونار کا۔ سونار کے ترازو پر ہلکی سے ہلکی چیز، عورتوں کے ناک کی نتھیا بھی رکھ دو، اس کا بھی وزن معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے بندو، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا، ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کیونکہ ہم حساب کریں گے۔ دنیا میں انسان جب کسی چیز کو تولتا ہے، وزن کرتا ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ اس کے وزن میں 1 گرام کا آدھے گرام کا فرق پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ سامان تول رہا ہے، 2-4 دانے گر جائیں۔ اللہ کے میزان میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں، اللہ کے ترازو میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔